أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 119 سے لے کر آیت نمبر 122 تک۔ ان میں مشرکین کی اس غلط فہمی کا رد ہے کہ جو یہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ دیکھو جو جانور خود مر جائے اسے تم نہیں کھاتے ہو، اور جسے خود مارتے ہو اسے کھاتے ہو۔ جو خود مر جائے اس کے متعلق وہ کہتے تھے اسے تو اللہ مار رہا ہے اور تم کہتے ہو وہ حرام ہے، اور جو خود مارتے ہو اس کے بارے میں کہتے ہو یہ حلال ہے۔ اور پھر جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں ان کے جو غلط نظریات تھے ان کا رد بھی ان آیات طیبات میں مقصود ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت کی بڑی باتیں آ گئی ہیں۔ فرمایا فکلو، بس کھاؤ، مما، اس میں سے ذکر اسم اللہ، لیا گیا جس پر اللہ کا نام علیہ، جس پر مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ان کنتم، اگر تم ہو بھی آیاتی ہی، اس کی آیتوں پر مؤمنین، ایمان لانے والے۔ وما لکم، اور کیا ہوا تمہیں کہ اللہ تأکلوا، کہ نہیں کھاتے ہو اس مما، اس جانور سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وقد فصل، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو تم پر حرام کیا گیا، الا، مگر، مد ترتم الیہ، جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک بہت سے لوگ، لا يُضِلُّونَ، گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشوں سے، بغیر علم، بے علمی کی وجہ سے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا، اور ترک کر دو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ، وباطنہ، اور چھپے ہوئے گناہ۔ ان الذین یکسبون الاسم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون، جو کماتے ہیں، الاسم، گناہ، سیجزون، جلد ہی جزا دی جائے گی انہیں، بما کانوا یقترفون، اس گناہ کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، مما، اس جانور سے، لم یذکر اسم اللہ، نہیں لیا گیا جس پر اللہ کا نام، علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک اس کا کھانا، لفسق، نافرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَیُوحُونَ، وہ ڈالتے ہیں، إِلیٰ أَوْلِیَائِہِمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں، لِیُجَادِلُوکُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہا مانا، إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، مطلب جس جانور پر، حلال جانور ہے اور اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اور مشرکین کی یہ سوچ تھی کہ جو جانور خود مر جاتا ہے وہ تو اللہ نے مارا ہوتا ہے، اور یہ مسلمان عجیب ہیں، وہ نہیں کھاتے، اور جسے خود مارتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ تو اس کا رد کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے، مارنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے، لیکن کون سی چیز کھانی ہے کون سی چیز نہیں کھانی، اس میں اپنی عقل اور اپنی خواہش کا دخل نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت کے حکم کا دخل ہے۔ ایک جانور خود مر گیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اسے مردار قرار دی ہے، اور ایک کو اللہ کا نام لے کر تم خود ذبح کر رہے ہو، اللہ رب العزت نے اسے کھانا جائز قرار دی ہے۔ تو حلال و حرام، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس میں تم اپنی عقل، اپنی سوچ اور اپنی خواہش کو دخل نہیں دے سکتے، اس میں جو اللہ رب العزت کا آرڈر ہے اسے ہی تم نے تسلیم کرنا ہے۔ تو تم اپنی عقل، اپنی سوچ و بچار، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ شریعت کے جو حکمات جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں آگے ہیں، انہی ہی کی پیروی کرو، اور مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ تم ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کی طرف توجہ نہ کرو۔ اور ایک اور بات یہاں سے یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو فرما رہے ہیں کہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، اور پھر اس کے بعد آگے تاکیدن آئے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جائے اسے تم نہیں کھاتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،
کیا ہو گیا تمہیں اس سے نہیں کھاتے، اس جانور سے نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے جو حلال چیزیں تھی وہ بھی، پہلے جو حرام چیزیں تھی وہ تو بیان ہو چکی، تو اب کوئی اور چیز اس لسٹ میں داخل نہیں کی جا سکتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، جس جانور کو بھی اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ جانور بنیادی طور پہ حلال ہو، پھر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں نے یہ عقیدہ نظریہ بنا لیا کہ بزرگوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی چیز حرام ہے۔ نہیں، بتوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی چیز حرام نہیں ہے، تو بزرگوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی چیز حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ بتوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی چیز اس وقت حرام ہوتی ہے جب اسے بتوں کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، بتوں کا نام لیا جائے، تب حرام ہوتی ہے۔ اگر ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں بت کے نام کی چیز ہے، یہ فلاں کے نام کی چیز ہے، تو اس سے حرام نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا ہے۔ تو یہ جو جہاں تک اللہ کے نیک لوگوں کا اور صالحین کا معاملہ ہے، ان کے نام پہ جو چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے، مثلا کوئی بکرا ہے، کوئی جانور ہے، کسی نیک بندے کے اصالہ ثواب کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ان کو ثواب پہنچے گا، تو مطلب پھر اسے ذبح اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس جانور کا جو گوشت ہے وہ فقراء کو کھلایا جائے گا، طلباء کو کھلایا جائے گا، عوام میں تقسیم کیا جائے گا، عوام کی دعوت کی جائے گی، اور مطلب یہ ہے کہ انہیں ثواب پہنچے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے اصالہ ثواب کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، یہ کسی بھی طرح سے یہ جو وہ ضابطہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ اس سے حرام نہیں ہے۔ باقی تفصیل وما اہل به لغیر اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، 2 مرتبہ وہ آیت گزری، اس میں یہ ساری تفصیلات آ گئی تھی۔ تو فرمایا فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تو کھاؤ ان میں سے لیا گیا ہے جن پر اللہ کا نام، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تأکلوا، نہیں کھاتے ہو، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف۔ مطلب یہ کہ مجبور ہو جاؤ، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے، تو اس وقت بوقت ضرورت، باقدر ضرورت تم حرام کھا سکتے ہو، ضرورت کے وقت اور ضرورت کے مطابق، سیر ہونے کے لیے نہیں، مزے کے لیے نہیں، صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ علم، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی خواہشوں سے، بے علمی کی وجہ سے، یعنی اپنے پاس ان کے علم نہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، خود بھی گمراہ، ان لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ترک کر دو ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے گناہ، مطلب یہ کہ یہ جو تمہارا جسم ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو تم اس کے اعضاء سے بجا لاتے ہو، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو باطنی گناہ ہیں، دل کے اندر برے خیالات کرتے ہو، پھر بعد میں وہ تو انہیں پائے تک مل تک پہنچاتے ہو، حسد کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، بغض کرتے ہو، تو میں سب ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ اس مسلمانی کا تقاضا ہے کہ بندہ پاک رہنے کی کوشش کرے ہر اعتبار سے، ظاہری باطنی پاکیزگی، باطنی پاکیزگی۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون، ان قریب سزا دی جائے گی انہیں، بما کانوا یکترفون، گناہوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب وہ جو وسوسہ ڈالتے تھے کہ جو جانور خود مر جائے وہ تو اللہ نے مارا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے نہیں، جانور کے حلال اور حرام ہونے کا مدار اس بات پر ہے کہ وہ بنیادی طور پہ بھی حلال ہو، اور پھر حلال کرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو۔ تو فرمایا گیا کہ اس جانور سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں دیا گیا، یعنی ذبح کرتے ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس کا کھانا نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، مطلب کہ اعتراضات ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب یہ وہی کی نسبت شیطان کی طرف ہے کہ شیطان وہی ڈالتا ہے اپنے دوستوں کی طرف، تو یہ وہی کا ایک ہے شرعی معنی کہ خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی تک اپنا کوئی پیغام پہنچائے، وہ فرشتے کے ذریعے سے ہو یا نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیں۔
تو ایک ہے بھائی کا لوگ بھی مانا، یعنی پوشیدہ طریقے سے کسی کو کوئی بات بتانا، کوئی بات سنانا، تو اس معنی میں یعنی جہاں پہ بھائی لغوی معنی میں ہے لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ شیطان وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں اور غلط باتیں انہیں بتا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، پھر وہ وسوسے لے کر تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف تم نے توجہ نہیں کرنی، جو شریعت کے احکامات ہم نے بیان کر دیے ہیں تمہارے لیے، انہی کی طرف توجہ کرو، انہی میں تمہاری بہتری ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم اللہ کے مقابلے میں اگر انہیں حلال اور حرام کرنے کا اختیار دے دو، اللہ کے مقابلے میں شیطان کو الہ مان لو اور اس کی اطاعت کرنا شروع کر دو، تو یہ شرک ہے، یعنی شرک فی الطاعت، اللہ رب العزت کی اطاعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت کو اللہ ہی کی اطاعت جیسا قرار دے دینا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم مشرک ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے، توفیقات ہدایت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔